ناظرین، پچھلے 36 گھنٹوں کے اندر دنیا بھر میں صرف ایک ہی ملک کا ڈنکا بج رہا ہے اور وہ ہے میرا آپ کا پاکستان۔ پاکستان نے جس طریقے سے یو ایس اور ایران کو ایک بڑی وار سے روکا اور ایسے موقع پر روکا کہ جب یو ایس ایران پر اور ایران کے اسٹریٹجک لوکیشنز پر، پاور پلانٹس پر ایک میجر اٹیک کرنے لگا تھا، یہ چیز دنیا بھر کو یاد رہے گی۔ پاکستان کی تعریفیں واشنگٹن ڈی سی سے لے کر تہران تک، تہران سے لے کر یورپین یونین کی لیڈرشپ تک، اور یورپین یونین کی لیڈرشپ سے لے کر یونائٹڈ نیشن کی لیڈرشپ تک سب کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو بھی ایفرٹس تھی وہ دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، اور ہفتے کے روز یو ایس اور ایران کی لیڈرشپ کی جو ملاقات اسلام آباد میں منعقد ہوگی، اس سے دنیا بھر میں، خاص طور پہ اس خطے کے اندر جو لوگ امن کو نہیں پسند کرتے تھے اور جو لوگ جنگ چاہتے تھے، ان کے منہ پر ایک تماچا لگے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کی ان ایفرٹس کے لیے جہاں پر پاکستان کے ساتھ ایجپٹ، سعودی عربیہ اور ترکی نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، وہاں پر کچھ ممالک ایسے بھی تھے جن کو یہ چیز بہت کھٹک رہی تھی کہ پاکستان کا نام اس جنگ کو روکنے میں کیوں آ رہا ہے۔ ایسے لوگ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، ایسے لوگ پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر بھی موجود ہیں، اور ایسے لوگ اسرائیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہندوستانی میڈیا نے اس ساری چیز کو ایک عجیب و غریب رنگ دینے کی کوشش کری۔ ہندوستانی میڈیا کے بقول پاکستان تو بس یوں ہی بات کر رہا ہے، بات کرنے میں کیا جاتا ہے، کچھ بھی بات ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور پاکستان کی ویلیو ان دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ میں تھے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان نے اپنی ایفرٹس سے ہندوستانی میڈیا کے، خاص طور پہ گودی میڈیا کے اس نیریٹو کو پش بیک کر دیا اور بتا دیا کہ پاکستان کی کیا ویلیو ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہو یا پھر ایران کی کرنٹ لیڈرشپ، دونوں نے پاکستان پر اپنا بھرپور ٹرسٹ ظاہر کیا، اور یہ میک شور پاکستان نے بھی کیا کہ ان دونوں کے ٹرسٹ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے اور میک شور کیا جائے کہ یہ جنگ رک جائے، اور یہ جنگ ایز آف ناؤ رک چکی ہے۔ ہندوستان کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے نام نہاد صحافی یا نام نہاد جرنلسٹ موجود ہیں جو پاکستان کی ان ایفرٹس کو کچھ غلطیوں کی بنا پر سابوٹاج کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایسے لوگ جو بظاہر تو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، بظاہر تو وہ بات کرتے ہیں کہ ملک میں انقلاب برپا کریں گے، لیکن اصل انقلاب جو کہ پاکستان نے برپا کیا ہے، جو امن کا انقلاب ہے، جس سے دنیا ایک تیسری جنگ عظیم سے بچ گئی ہے، اس انقلاب کے بارے میں ان کے منہ سے کوئی اچھا لفظ نہیں نکلتا۔ ایسے جتھے کے علاوہ اگر کسی کو سب سے زیادہ تکلیف اس سیز فائر کی ہوئی ہے تو وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل تو پہلے دن سے یہی چاہتا ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر جنگ برپا رہے اور وہ اپنی سازشیں کر کے مسلمان ممالک کو آپس میں بھی لڑوا دے، لیکن ایران اور یو ایس اے نے جو سیز فائر اناؤنس کیا، اس سے اسرائیل کی تمام سازشوں پر پانی پھر گیا۔ اسی لیے اسرائیل نے کل کے روز لبنان پر اس پوری جنگ کے عرصے کا سب سے بڑا اٹیک کیا، اور نہ ہی اس اٹیک کا یہ مطلب تھا کہ لبنان نے پہلے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور اس کی ریٹیلیشن میں اسرائیل نے اٹیک کیا ہے۔ اس اٹیک کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے تھرو جو ایران اور یو ایس کا سیز فائر ہوا ہے اس کو سابوٹاج کیا جائے، پاکستان کی جو پیس میکنگ ایفرٹس ہیں ان کو ڈیمین کیا جائے۔ اسی لیے چاروں طرف سے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان کی اس بڑھتی امیج کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ان کے لیے یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے کہ پاکستان کا نام نمایاں ہو رہا ہے، اور اچھے ریزنز کی وجہ سے نمایاں ہو رہا ہے۔ پاکستان اپنی سفارتی کامیابیوں کی وجہ سے پچھلے 70 سال میں جو مقام حاصل نہیں کر سکا، وہ مقام اس نے آج حاصل کیا۔ پاکستان کے بارے میں دنیا بھر میں بیڈ فریمنگ ہوئی، پاکستان پر دنیا بھر سے طرح طرح کے جھوٹے بے بنیاد الزام لگائے گئے، اور ان الزامات کو ہوا دینے میں سب سے زیادہ کردار ہمارے پڑوسی ملک بھارت اور اس کے بعد اسرائیل نے کردار ادا کیا۔ لیکن پھر بھی پاکستان حق سچ پر کھڑا رہا، اور آج پاکستان کا پازیٹیو امیج دنیا بھر میں جا رہا ہے۔ آج پاکستان دنیا بھر میں ایز اے پیس کیپر مانا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، پاکستان کا لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں، صرف اسی لیے کیونکہ پاکستان نے اس دنیا کو
تیسری جنگ عظیم سے بچا لیا۔